میں اپنی ویڈیو کا آغاز رب ذوالجلال والاکرام کے پاک مقدس و مطہر نام سے کرتا ہوں جو کائنات کا رب ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام اسلامی دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو مسکین بنانا کیوں پسند تھا۔ آقا علیہ السلام اپنی اکثر دعا میں کہا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکینی جیسی زندگی دے، مسکینی میں ہی فوت کرنا، قیامت کے دن مسکینوں میں ہی اٹھانا۔ آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ ویڈیو بڑی ایمان فروز ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھنا۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے دل میں بھی مسکینوں کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ معزز سامعین گرام، دنیا میں ہر قسم کے لوگ بستے ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں اور مسکین بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے سپرد لیا ہے، ورنہ کسی کو 1 روپیہ تک نہ ملتا۔ حضور علیہ السلام نے صرف مسکین ہونے کی خواہش کا اظہار کیوں فرمایا؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ غریبی مسکینی پر آدمی جب صبر کرتا ہے تو یہ صبر اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العزت اس پر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ ایک حقیقی مسلمان تو ہمیشہ اپنے رب کو خوش کرتا ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے مسکین ہونا پسند فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مالدار آدمی اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے، جو کہ اللہ کو بے حد ناپسند ہے، اور مسکین اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، ہر خوشی اور غمی میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مسکین آدمی قیامت کے دن امیر سے 40 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، اس کا حساب بھی بہت کم ہوگا۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والا جنت میں چلا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ آج کس نے روزہ رکھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور میں نے روزہ رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ آج کس نے بیمار آدمی کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور میں نے آج بیمار آدمی کی عیادت کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ آج کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور میں نے آج جنازہ پڑھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو پھر ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضور آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ یہ صفات ایک آدمی میں جمع ہو جائیں تو جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی گناہوں کے کفارات رکھے ہیں وہ سب کے سب مسکینوں کو دینے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو مسکینوں سے بے حد پیار ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیو، مسکین وہ آدمی ہوتا ہے جو محنت مزدوری تو کرتا ہے لیکن گھر کے راشن کے علاوہ دوسرے لوازمات ادا نہیں کر سکتا، اس کے گھر کا نظام نہیں چلتا۔ میرے عزیز بھائیو، ہمیں بھی مسکینوں سے پیار، محبت اور الفت رکھنی چاہیے۔ ہمیں اپنا مال اور دولت مسکینوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ سمجھ عطا کرے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو پر لائک کر دینا اور ہمارے اسلامی چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ شکریہ۔